بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر میدان میں کامیاب ہونے کے جو گر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہیں۔ دنیا میں جتنے شعبے ہیں یا جتنے میدان ہیں، سب سے مشکل ترین جو میدان ہے وہ میدان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں میدان جنگ میں کامیابی کے جو 2-4 راز بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے آج بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال ہے اور 10واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پہلا گر کامیابی کا، فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا کسی گروہ کے ساتھ ہو، ملاقات ہو لڑائی کے لیے، تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے کہ فثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، ڈولنا نہیں۔ آپ کسی شعبے میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کام شروع کرتے ہیں کسی قسم کا، سب سے جو پہلی بات آپ میں ہونی چاہیے وہ ہے ثابت قدمی۔ اور ثابت قدمی کے ساتھ ہی دوسرا ارشاد فرمایا، ثابت قدمی کے ساتھ فاذکروا اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کسی شعبے میں جائیں، سب سے پہلے آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں جب جائیں کسی شعبے میں تو اپنے خالق کو نہ بھولیں جس نے کامیابی عطا فرمانی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو لعلکم تفلحون، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے یہ 2 گر ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کامیاب ہوتے ہو تو پھر کامیابی کے بعد خود میں اتنا تکبر پیدا نہیں کر لینا کہ سب کو بھول جاؤ۔ ساتھ ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی شعبے میں کسی کام میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو تکبر جب اس کے اندر آتا ہے تو وہ ایسے ہی لڑ پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کو قائم رکھنے کا جو طریقہ بتایا وہ بڑا پیارا ہے، بڑی شاندار بات کی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں نہیں جھگڑنا، اگر آپس میں جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب نے تو ترجمہ کیا ہے کہ تم نامرد ہو جاؤ گے، تمہارے اندر کی پاور ختم ہو جائے گی، جو پہلے ثابت قدمی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تمہاری جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور جب طاقت ختم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر انسان کامیابی سے زمین پر کیسے گرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور وصیت فرما دی، فرمایا وَاصْبِرُوا، کامیابی اگر ملے تو پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، تو فرمایا پھر صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ جب صبر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر بندے نے کوئی دنیا میں کوئی کام کیا ہے، کسی شعبے میں کپڑے کا کام لگا لو، کاروبار کیا ہے۔ اب کاروبار جب کیا اس نے تو پہلے اسے بڑی پریشانی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں۔ اس نے ثابت قدمی کے ساتھ کام شروع کر دیا، کسی نے بتایا جی وظیفہ بھی کرو، وظیفہ بھی کر لیا، اب کام چل پڑا۔ جب دولت آ گئی وہ دولت سنبھالی نہ گئی، اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ جب لڑائی ہوئی تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ اگر یہ ہار گیا تو پھر شرمندگی، اگر جیت گیا تو یہ جیل میں، اور پیچھے کاروبار بند۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ساری کی ساری پاور جو ہے وہ چلی گئی۔ اگر کسی نے کوئی گالی دے دی یا کسی نے برا بھلا کہہ دیا
کوئی بھی ایسی بات کر دی جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم نے اسے صبر کر لیا، اس سے لڑائی نہیں کی، تو پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ ہمارا کاروبار بھی وہاں پر موجود ہے، ہمارا شعبہ بھی اچھا ہے، ہم کام بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس بندے کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان باتوں کو پلے باندھ لو۔ پہلی بات ثابت قدمی، دوسری بات اپنے خالق کو نہیں بھولنا، اس کا ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ، اور تیسری بات ہے اطاعت کرنی ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چوتھی بات ہے آپس میں نہیں لڑنا، پانچویں بات ہے صبر کرنا ہے۔ یہ 5 باتیں جس بندے میں پائی جاتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، خلاق کائنات کا اعلان ہے، وہ بندہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وہ کامیاب بندہ ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔